اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے، میرے 2 گھر ہیں جن میں سے ایک کی صرف بکنگ ہوئی ہے، تو کیا اس گھر کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو گھر رہائش کے لیے ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنے ہوں۔ ہاں، ضرورت کے حساب سے جتنے بھی ہوں جی، تو اس پہ زکوٰۃ کے حکم ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر وہ گھر تجارت کے لیے ہے، اس لیے گھر آپ خرید رہے ہیں یا آپ نے خریدا ہے کہ اس سے تجارت کریں گے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو گھر موجود ہے پہلے سے تجارت کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ تو سال بسال واجب ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ گھر آپ بیچ نہ دیں، فروخت نہ کر دیں۔ جی، لیکن جس گھر کی صرف بکنگ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ گھر تعمیر ہو چکا ہے یا تعمیر ہوگا 2 سال 3 سال کی مدت میں۔ تعمیر ہو چکا ہے تو اس کی بھی تجارت، اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ مال تجارت ہے اور موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ تو واجب ہی ہے، فرض ہی ہے۔ لیکن دقت یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ بکنگ میں کبھی کبھی 2 سال پہلے بکنگ کر لی جاتی ہے، پیسے جمع کر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ مکان تعمیر ہوگا 2 سال میں، پھر آپ کو مل جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلا مالا دوسرا مالا بن چکا ہے اور جو خریداری ہوئی ہے وہ 10ویں مالے کی، مثلا جی جی 12ویں مالے کی، جی، ابھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن بکنگ ہو گئی اور اس کا دام بھی ادا کر دیا گیا، چاہے کل قسط ادا کر دی گئی ہو یا کچھ قسط ادا کر دی گئی ہو اور کچھ باقی ہو۔ جی جی، تو اس صورت میں اس گھر کی جس کی صرف بکنگ ہوئی ہے، جی، وہ قبضے میں نہیں آیا ہے، جی اس کی زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ قابل غور ہے۔ جی، اس کی شرعی حیثیت بیع استثناء کی ہے۔ جی، بیع استثناء کا مطلب ہوتا ہے فرمائشی بیع۔ اوکے، ایک خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے جو آرڈر دے کر کے سامان تیار کرایا جاتا ہے۔ مثلا پیر کی پیمائش دے دی کہ اس پیر کے حساب سے اچھی قسم کا جوتا تیار کر دو، جو دام ہے دام دے دیا۔ جی، کب تک دو گے؟ 15 دن میں، 1 مہینے میں۔ جی جی، تو یہ بیع ابھی ہو جاتی ہے، جی، خرید و فروخت ابھی ہو جاتی ہے، لیکن مال ملے گا مثلا 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد۔ اوکے، بیع مطلب ڈیل ہو جاتی ہے، بیع ڈیل ہو جاتی ہے، جی جی۔ تو یہ ایک تو بیع مطلق ہے، اس میں ایک ہاتھ سے سامان دیا اور ایک ہاتھ سے دام لے لیا، یہ بیع مطلق ہے۔ تو یہ وہ بیع نہیں ہے، اس کو بیع استثناء کہتے ہیں، اور بیع استثناء کا وجود زمانے رسالت سے ہے، اچھا، عہد صحابہ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیع کی اجازت دی ہے۔ جی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت بیع استثناء کا رواج تھا پہلے ہی سے، جی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر باقی رکھا، اس بیع کو برقرار رکھا، بیع استثناء کو۔ یہ آرڈر سسٹم ہے، جی جی، ہاں۔ تو لوگوں نے آج بھی اس کو باقی رکھا، جی، اور اس کو بلڈنگ تک پھیلا دیا، اچھا، کہ ابھی 3 سال میں 2 سال میں 2.5 سال میں بلڈنگ تیار ہوگی اور اس کی خرید و فروخت آج ہی ہو گئی۔ تو یہ بیع استثناء ہے۔ مال موجود ہو گیا 2-4 دن میں، 10-20 دن میں، تب تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے، اس بلڈنگ کی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ جی، اور اگر 2 سال بعد ملے گا، 3 سال بعد ملے گا، 2.5 سال بعد ملے گا، تو اس صورت میں مال تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ایک حق بنتا ہے اس مال پر ہمارا، جی، اس حق پر ملکیت ہماری ثابت ہو گئی۔ اچھا، یعنی 10ویں محلے پر ہم نے بکنگ کرا لی، جی، 10ویں محلے پر ایک فلیٹ پورا ہم نے لے لیا، جی، تو 10ویں محلے کا فلیٹ میرا ہی ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ اب اس کو فلیٹ کو دوسرا کوئی نہیں لے گا، جی، تو میرا حق ثابت ہو گیا۔ میں چاہوں تو بیچ بھی سکتا ہوں، ہاں، میں چاہوں تو اس کو بیچ بھی سکتا ہوں۔ جی، تو 10ویں محلے کا جو فلیٹ ہے اس میں میرا حق ثابت ہو گیا، جی، ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں
یہ سب کر سکتے ہیں۔ جو فلیٹ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے بک ہو جاتے ہیں تو اگرچہ وہ موجود نہیں ہوتے، لیکن اس پر خریدنے والے کا ایک حق بہت مضبوطی کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی ہے تو اس کا ویلو بھی بڑھتا جاتا ہے، دام بڑھتا جاتا ہے، اور اس خریدنے والے کو یہ حق ہوتا ہے کہ اسے بیچنا چاہے تو وہ بیچ بھی سکتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ جو حق اس کو حاصل ہوا، وہ حق خود ایک مال کے قائم مقام ہے۔ جی، اس حق کا دام ہے، اس حق کا دام بڑھتا ہے، اس حق کو وہ بیچ سکتا ہے، اس کو دوسرے لوگ خرید سکتے ہیں۔ جی تو جیسے عام اموال کی زکوٰۃ، اموال تجارت ہوں تو ان کی زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اس حق کی، حق ثابت کی بھی زکوٰۃ صاحب حق کے ذمہ فرض ہے۔ اچھا، تو اس کو زکوٰۃ، لیکن اس کی زکوٰۃ دے گا وہ کتنی قیمت پر دے گا؟ جیسے ہاں، آج اس نے 20% پیسہ دیا ہے یا 25% دیا ہے، جی جی، ابھی پورا نہیں دیا ہے، ہاں، اور فلیٹ کی قیمت سمجھ لیجئے کہ 1 کروڑ روپیہ ہے، تو اب وہ زکوٰۃ جو کیلکولیٹ کرے گا وہ کس قیمت پر کرے گا؟ وہ تو پورے ویلو پر، پورے دام پر، جو اس کا واجبی دام ہوتا ہے اس دن کا دام کا مطلب جو اس کی واجبی مالیت ہوئی، قیمت ہوئی، مالیت، ہاں، اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی اس روز کے لحاظ سے جس روز وہ زکوٰۃ کی، جس روز اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس وقت دیکھیں گے کہ نرخ بازار کے لحاظ سے، یعنی بازار بھاؤ کے لحاظ سے جی، اس کی مالیت، فلیٹ کی، مکمل فلیٹ، ہاں، مکمل فلیٹ کی ابھی مالیت زیر تعمیر ہے، وہ ابھی ہاں، انڈر زیر کنسٹرکشن تعمیر ہے، جی ہے، ہاں، تو جتنی مالیت اس کی ہوتی ہوگی ہم، اتنے کی زکوٰۃ اس پر فرض یہ ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ اس نے دیا کتنا، ہاں بحث اس سے ہے کہ مالک تو وہ پورے کا ہو گیا، جی، اور پورا مال تجارت ہے، لہٰذا پورے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اچھا، جی تو یہ تو اس صورت میں ہے جب اس نے اس لیے لیا ہو کہ وہ تجارت کرے گا۔ ہاں، تجارت کرے گا، یہ میں نے پہلے ہی واضح کر دیا جی کہ اگر کوئی اپنی رہائش کے لیے لیتا ہے جی تو وہ تو زکوٰۃ کے حکم سے باہر ہے، اس جی پر زکوٰۃ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب وہ تجارت کے واسطے خریدے، تو تجارت کے واسطے خریدے اور بلڈنگ موجود ہے تو بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور بلڈنگ موجود نہیں ہے لیکن زیر تعمیر ہے، 1 سال 2 سال 2.5 سال میں بن جائے گی، مل جائے گی اس کو، تو اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ بلڈنگ موجود ہو تو وہ ایک مال ہے، اس مال کی زکوٰۃ فرض ہے، اور بلڈنگ بننے والی ہے، بنے گی، تو مال تو حقیقت میں وہاں پہ نہیں ہے، مگر ایک حق کے ثابت وہاں پر ہے، جی اور اس حق کے ثابت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اس کا ویلو بھی بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جی جی تو وہاں پر یہ حق جو ہے یہ مال کے قائم مقام ہوتا ہے، مال کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہم نے واضح کر دیا کہ اس گھر کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جی اور جس سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس سال اس کی جو واجبی مالیت ہوتی ہے بازار بھاؤ کے لحاظ سے، جی وہی اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی لیکن اب ایک سوال یہ آیا جی کہ اس کے ذمے جو قرض ہے جی اس قرض میں اس کو مائنس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی تو مائنس کرے گا۔ ہاں اب اسی صورت یہ ہے کہ مثلا 1 کروڑ میں مکان خریدا، 20 لاکھ ادا کر دیا، جی 80 لاکھ روپے اس کے قرض ہیں، جی اس کے ذمہ قرض ہے۔ جی تو اب یہ اپنی ٹوٹل آمدنی سال بھر کی جمع کر لیں، کچھ بینک میں ہے، کچھ تجارت میں ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے، جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، سب کچھ ملا کر جی کے اب یہ سب کچھ لے کر کے ہو رہا ہے مثلا 30 کروڑ۔ جی اب وہ قرض دیکھتا ہے تو جو مکان اس نے خریدا ہے، بک کرایا ہے، اس مکان کا قرض 80 لاکھ اس کے ذمہ باقی ہے، جی تو 30 کروڑ میں سے 80 لاکھ نکال دے گا۔ ہم، اب اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کی زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ جی جی۔ اور اگر فرض کیجیے یہ 80 لاکھ نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب ہی نہیں بچتا ہے تب تو دے گا نہیں، تو وہ فری ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ پھر نہیں۔ جی